الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگان ملت، نوجوانان امت اور نونہالان اسلام اور دور سے سننے والیاں ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی تھی جو آج پڑھی گئی ہے۔ اس کے آدھے الفاظ کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے دو جملے آخر کے جو باقی رہ گئے، انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے سہارے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ قرآن مجید، اس کو لوگ قرآن شریف کہتے ہیں۔ شریف کا کوئی جملہ حدیث و قرآن میں نہیں ہے۔ شریف قرآن کو قرآن مجید کہا گیا ہے، قرآن حکیم کہا گیا ہے، لیکن شریف کہیں نہیں کہا گیا۔ یہ شریف ہم لوگ کی ایجاد ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شریف بہت ہے۔ خانقاہ شریف، چادر شریف، گاگر شریف، صندل شریف اور بہت سے شریف ہمارے یہاں ہیں جن کو ہم نے شریف بنا کے رکھا ہے، لیکن قرآن کے تعلق سے یہ لفظ نہ تو حدیث میں کہیں ہے اور نہ قرآن میں کہیں ہے۔ البتہ کہہ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں اذان کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں نماز کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قسم کے دہریے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہر چیز کو وہ قرآن میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لانے والے نے کیا کہا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا قول کیا ہے۔
نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں، قربانی کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ عید کی نماز کا ذکر قرآن میں کہاں ہے کہ تم عید کے دن نماز پڑھا کرو؟ کہاں ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ جیسا یہ کہتے ہیں ویسا تم مانو، جس طرح میری اطاعت کرتے ہو اسی طرح رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ دو لفظ ہیں، من یطع اللہ والرسول، رسول کو اللہ کی اطاعت میں شامل کیا گیا ہے، اور شامل کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک قرآن میں کتنی باتیں لکھی جائیں گی نہیں تو آدمی اکتا جائے، گھبرا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں مجمل ہے، مختصر ہے، اشارہ ہے، اور اس کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کا عمل ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ اب عید کی نماز کی جب بات آ گئی ہے تو سن لیجئے کہ قرآن میں اس کا اشارہ ہے۔ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے یہ واجب ہے، فرض نہیں۔ فرض میں اور واجب میں فرق یہی ہے کہ فرض جو ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور واجب وہ کہتے ہیں کہ جس میں اشارہ ہوتا ہے، کنایتاً جو چیز کی جاتی ہے وہ واجب ہے، اور بالکل ظاہراً جو بات قرآن میں ہے وہ فرض ہے۔ تو جب روزے پورے ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبیر بیان کرو اللہ کی۔ جب روزے پورے ہو جائیں، روزے کی تکمیل ہو جائے، مکمل ہو جائے تمہارا روزہ، تو اللہ کی تکبیر تشریح بیان کرو۔ یہ ہے عید کی نماز کی۔ اور عید کی تکبیرات، جو 6 تکبیریں زائد نماز میں کہی جاتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں، ان تکبیروں کو قرآن نے ایک جگہ سمیٹ دیا ہے مختصر سے لفظ میں۔ یہ ہے قرآن کا کام، یہ ہے قرآن کی خوبی، یہ ہے قرآن مجید کی فصاحت اور اس کی بلاغت، کہ ایک ایک لفظ میں سمندر سمایا ہوا ہے۔ بلکہ سمندر بھی کہیں آپ تو وہ اس کے لیے چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کے معنی ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی بھی پابندی کرتے ہیں، رسول کے حکموں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کیسے کیا جائے گا، قرآن میں اس کا
مکمل تذکرہ نہیں ہے، صرف فرض کو بیان کیا گیا۔ وضو میں جو چیزیں فرض ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ 4 فرائض۔ لیکن دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، گردن کا مسح کرنا، یہ سب تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ حضور نے وضو کیا، وضو کر کے دکھایا، وضو کے بارے میں بتایا، صحابہ آ کے مسائل پوچھتے تھے، حضور ان کو بتاتے تھے، اور اس طرح سے دین پھیلتا تھا، لوگوں میں اس کی معلومات ہوتی تھی۔ تو اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا قرآن میں اور رسول نے جو کچھ فرمایا حدیث میں، ان دونوں پر عمل کرنے والا ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو کلی نہیں کریں گے، ہم تو گٹوں تک ہاتھ نہیں دھوئیں گے، کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں آیا ہے۔ قرآن میں صرف منہ دھونے کا تذکرہ ہے، قرآن میں صرف کہنی تک ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہے، تو ہم اس کو نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس میں جوڑ دیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو باتیں حضور نے بتائی ہیں، جو حکام دیے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنے والا کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور ان انعام والوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں سے سب سے بڑی صحبت ہے نبی کی، ان کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ اگر مل جائے، ان کی صحبت نصیب ہو جائے، تو یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے۔ ہم دنیا میں بھی اچھے ساتھیوں کو ڈھونڈتے ہیں نا، اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہمارا دل نیک ہے، ہمارے اندر شرافت ہے، ہمارے اندر ایمان ہے، تو ہم بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں۔ جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے، کھل کر برائیاں کرنے والے، چور چکار بدماش لچا لفنگا، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہم پسند نہیں کریں، اگر ہم نیک ہیں تو وہاں اگر دنیا میں کسی ولی کی صحبت مل جائے، کسی اللہ والے بزرگ کا ساتھ مل جائے، ان کی صحبت ہم اختیار کر لیں، اگرچہ تھوڑے ہی دن کے لیے بھی ہو، تو ہمارے ایمان میں جو تازگی پیدا ہوگی وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے جو لوگ سچے مرشد ہوتے ہیں تو ان کے یہاں جانا چاہیے، حالانکہ وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ بھائی خط سے کام کر لو، فون سے سلام کر لو، کیا ضرورت ہے اتنا خرچ کر کے اتنی دور دراز سے آنے کی۔ مگر جو لوگ صحبت کے قائل ہیں اور اس کی لذت
اور اس کے فوائد سے آگاہ ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، ایسے مرشدین کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں کم سے کم 1 دن 2 دن، کسی کو توفیق ملتی ہے تو 2-4 دن حاضر رہتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ خالی موبائل دیکھ کے آپ علامہ بن گئے اور دین کے ہر مسئلے کو سمجھنے، گوگل سے پوچھو تو گوگل کیا ہوتا ہے، یہ گوگل والا اسلام جی، یہ گوگل کے اسلام میں کام چلے گا؟ اللہ صحبت کو بتا رہا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کی صحبت ملے گی۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے، اور اس میں سب سے بڑی صحبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو دیکھے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا، جب تک آپ کو ایک نظر نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو یا رسول اللہ، اس دنیا کے بعد جب ہم اس دنیا میں پہنچیں گے تو کیا وہاں بھی آپ کو دیکھ سکیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل دیکھ سکو، بلکہ میرے ساتھ رہو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت سارے اصحاب ایسے ہیں جو دور سے دکھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو بالکل قریب سے دیکھیں گے، جنت میں ان کو صحبت حاصل ہوگی۔ اور حضور نے بہت سارے لوگوں کو یہ بشارت دی ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی 3 لڑکیوں کو بیاہ، پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، طور طریقہ تہذیب آداب سکھائی، اور اس کے بعد ان کو ان کے گھر رخصت کیا، اچھی جگہ ان کی شادی بیاہ کر دی، ان کو ان کے گھر پہنچا دیا، تو ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے برابر۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا یہ 2 انگلیاں جو دیکھ رہے ہو پاس پاس، اس طرح سے وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے 2 بیٹی کی شادی کی ہو، 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہو، تو کیا وہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ پوچھنے والے نے آخری بات پوچھ لی کہ اگر کسی نے 1 بیٹی کو پالا ہو اور 1 بیٹی کی شادی کی ہو، نکاح کر لیا ہو، اس کے گھر پہنچا دیا ہو، حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ بچیوں کا کیا مرتبہ ہے ہم نہیں جانتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ لڑکی ہے نا، اس لیے اس کو دردرا کے رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ماں بھی اس کو اس قدر پسند نہیں کرتی جتنا بیٹا کو چاہتی ہے۔ بیٹا کما کے کھلائے گا نا، بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ بولے جا رائل سے جا کے لڈو لے آ، لیکن بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے تو کسی نے لڈو کھلایا ہو ہم کو تو معلوم نہیں۔
ہم نے تو کسی کی بیٹی کا لڈو نہیں کھایا، جب کھایا تو بیٹا کا کھایا۔ بیٹا سے اتنی امید ہے اور بیٹے کی اتنی خوشی ہے، مگر اگر بیٹی ہوئی تو کہتا ہے اللہ کی مرضی، اور جب بیٹا ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تمہاری مرضی تھی، تمہارے باپ کی مرضی تھی، تمہاری بیوی کی مرضی تھی۔ نہیں میاں، جس طرح بیٹی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے اسی طرح بیٹا بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوا ہے۔ نہ تمہارا کچھ دخل ہے اور نہ تمہاری بیوی کا کچھ دخل ہے، پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے بچیوں کی پرورش میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور جو بیٹے ہوئے وہ سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ اس میں اللہ کی بڑی مصلحت ہے، اللہ کی بڑی مصلحت ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور یہ اعلان اس وقت ہوا تھا جبکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، جو اماں خدیجہ کے غلام تھے، اور انہوں نے حضور کو دے دیا تھا خدمت کرنے کے لیے، اور حضور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے، اتنی قربت رکھتے تھے کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں، اور حضور نے بھی ان کو اپنا متبنہ بنا دیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ مگر اللہ نے بیٹا بنانے سے منع فرمایا۔ سن لو، کسی کے بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا بن نہیں سکتا، اور نہ اس کو وراثت میں حصہ مل سکتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو زید بن محمد کو اللہ منع نہیں کرتے کہ زید بن محمد نہ کہو، بلکہ ان کو اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ 21ویں سپارے میں سورہ احزاب کی پہلی رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، کسی اور کے باپ کا نام اس میں مت ملاؤ۔ جو جس کا باپ ہے، قانوناً، شرعاً، دیانتاً، اسی کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو پکارو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے، یہی انصاف ہے کہ جو جس کا بیٹا ہو اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے اور اسی کا بیٹا سمجھا جائے، دوسرے کو نہیں۔ تو بات آگے نکل گئی۔ میں بیٹی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول بیٹیوں کے لیے آپ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، اور بیٹیوں کو بہت چاہتے تھے، بہت مانتے تھے۔ آج ہمارے گھرانوں میں بیٹیوں کو 2 نمبر پر رکھا جاتا ہے، بیٹوں کو 1 نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ زیادہ سامان لا کر لڑکے کو دیتے ہیں، لڑکی کو کم دیتے ہیں۔ مگر حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم گھر آیا کرو تو بچوں کے لیے کچھ لے کے آیا کرو۔ سیکھو یہ سب سنت، خالی داڑھی بڑھانا سنت نہیں ہے، اور کرتا کو بالکل پاؤں تک پہنچا دینا یہی سنت نہیں ہے۔ یہ سب سنتیں دیکھو، یہ سماجی سنت ہے، یہ سنتیں سماج کے لیے ہیں کہ سماج ایک مضبوط سماج کیسے بنے گا، ایک مضبوط خاندان کی تشکیل کیسے ہو۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کے لیے گھر میں آؤ تو بچوں کے لیے کچھ لایا کرو۔
عادت ڈالو، عادت بناؤ، تاکہ بچے تمہارے انتظار میں رہیں کہ ابا آئیں گے تو کچھ لے کے آئیں گے۔ میرے بڑے ابا حضرت حافظ عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے موت غربت کی زندگی انہوں نے گزاری، بہت غربت، اور قرآن کے بہترین حافظ تھے، سینکڑوں کو انہوں نے حفظ کرایا، اندھوں کو، نابیناؤں کو، معذوروں کو، جی، اور بڑی خدمت کی قرآن کی انہوں نے، مگر معاشی اعتبار سے کمزور تھے۔ لیکن جب بھی گھر میں آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے لیے لے کے آتے تھے، حالانکہ ہم بھتیجے تھے ان کی 6 بیٹیاں تھیں، 6 بیٹیاں، اور ہر بیٹی کو اپنی زندگی میں انہوں نے ان کے گھر پہنچایا، سب کا رشتہ لگا دیا اور سب کو بیاہ کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ تو ہم لوگ گھیر لیتے تھے، جب پہنچتے تھے بڑے ابا آئے، ان کی بچیاں، ہم لوگ، وہ جیب سے نکالتے تھے بسکٹ اور پہلے بیٹی کو دے دیتے، تم لوگ، اور تم آدھا کھا کے اس کو دے دو۔ اب وہ بسکٹ چل رہا ہے وہاں پر، ایک کھا رہا ہے، پھر وہ کھا کے دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا کھا کے اس کو تیسرے کو دے، یہ کیا ہے؟ محبت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے میاں۔ اس کو معمولی چیز مت سوچو، معمولی چیز مت سوچو، اس کو، یہ تعلیم ہے کہ جو چیز بھی ملے اکیلا ہپ ہپ مت کھا جایا کرو کونے میں جا کر۔ آج کل کا لڑکا لوگ یہی کرتا ہے، بلکہ جا کے جلدی سے پہلے تو اٹھا لیتا ہے اگر باپ کچھ لاتا ہے، یہ میرا ہے، فوراً اپنا حصہ اس میں لگا دیتا ہے۔ ایسا نہیں، سکھاؤ بچوں کو، تہذیب سکھاؤ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تہذیب الگ سے اوپر سے نہیں آتی ہے، گھر میں سکھایا جاتا ہے، ماں سکھاتی ہے، باپ سکھاتے ہیں، تب جا کے وہ لڑکا مہذب ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں مہذب ہو جائے گا گلی میں کھیلتے کھیلتے گلی ڈنڈا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، سن لو، آگے بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب کچھ لاؤ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں، تو پہلے جو اس میں بیٹی ہے، بیٹی کو پہلے دو۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا تو لوگ رونے لگے، مرشد آباد بنگلہ میں تقریر تھی وہ، اور بیٹی اور بیوی کا ہی بیان تھا۔ اس جلسے میں تقریباً ہم کو معلوم ہوا کہ 10,000 عورتیں شریک ہوئی تھی اس علاقے کی، 10,000 عورت، اور میں نے صرف عورتوں ہی کا بیان کیا۔ تو اس میں نے بچیوں کے بارے میں، ان کی پرورش کے بارے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ اس میں نے یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ اگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بچی کو دو، کوننا سنتان، اس کو بنگلہ میں بولتے ہیں کوننا سنتان، بیٹی لڑکی، بیٹی اولاد۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نہیں دیے، بیٹیاں دی، اور آپ نے پھر ان کی تعلیم، تربیت، پرورش خود اپنے ہاتھوں سے کی، اپنے سائے میں رکھ کر کی، اور بیٹیوں کا آپ کو بڑا خیال ہوتا تھا، بڑا خیال فرماتے تھے آپ۔ تو آج ہمارے یہاں بیٹیوں کو نیچا سمجھا جا رہا ہے، ان کا حصہ مارا جا رہا ہے، بھائی کو اوپر رکھا گیا ہے، بہن کو نیچے کر دیا گیا ہے، خود بھائیوں نے بہنوں کو چھوڑ دیا،
شادی بیاہ اگر ہو جاتی ہے بھائیوں کی یا بہنوں کی تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے دونوں میں ملاقات ہونا. اس لیے جو بھائی ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی بہنوں کو اپنے گھر بلایا کریں. بھانجوں کے ہاتھ میں 10-5 روپے رکھا کریں. اس سے بہن کا دل بڑھے گا کہ میرا بھائی میرے بچوں کو اتنا مانتا ہے، میرے بچوں کے لیے مٹھائی لے کے آیا. کبھی جایا کرو، کبھی بلایا کر. اس طرح سے سماج بنتا ہے، اس طرح سے سماج بنتا ہے. آپس کی محبت کو بڑھاؤ، آپس کی محبت کو قائم کرو. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں صحبت کی بات کر رہا تھا کہ بزرگان دین کے پاس جا کر ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو یہی سننے کو ملے گا جو میں سنا رہا ہوں. یہ باتیں سننے کو ملیں گی وہاں، یہ تعلیم دی جائے گی وہاں، یہ تربیت کی جائے گی وہاں. تم کو بتایا جائے گا کہ تمہارے کیا کیا حقوق تمہارے بھائیوں کے ہیں، والدین کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، پاس پڑوس کے ہیں. میں تو سوچتا ہوں تو میرا سر گھوم جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کا پڑوسی بھوکا سوئے اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی. چلیے پڑھیے نماز. کتنا پڑھیں گے آپ؟ کتنا نفل پڑھیں گے؟ کتنا تہجد پڑھیں گے؟ بھوکا سویا ہوا ہے آپ کا پڑوسی، پڑوس میں ایک بھوکا ہے، اس کو کھانا نہیں ملا ہے اور آپ آرام سے کھا پی کے سو رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں ہے. لمبی حدیث ہے، تشریح میں دیر لگ جائے گی. لا یؤمن احدکم، کہا کہ تم میں سے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کا پڑوسی یشبع بواقعہ، جس کا پڑوسی بھوکا رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسیوں کو دیکھو. اب یہ پڑوسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں. پڑوسی کس کو بولتے ہیں؟ جو گھر کے بغل میں ہو، روم میں ہو، بلڈنگ میں ہو. نہیں، پڑوسی اس کو کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر سے 40 گھر داہنے، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ سب تمہارے پڑوسی میں داخل ہیں. لوگوں کو سمجھاؤ کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور لوگوں سے کہو کہ یہ تعلیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سماج بنانا چاہتے تھے اللہ کے رسول، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں کون مسلم ہے، کون غیر مسلم ہے، کون نن مسلم ہے، کون عیسائی ہے، کون پارسی ہے، کون یہودی ہے. کوئی شرط نہیں ہے. پڑوسی پڑوسی ہے، چاہے جو ہو. آج اگر ان تعلیمات پر مسلمان آ جائیں اور جتنا اپنے بال بچوں اپنے گھر والوں کو خرچ کرتے ہیں اس کا آدھا اپنے پڑوسیوں پہ اگر خرچ کریں، یہودی پڑوسی ہے، عیسائی پڑوسی ہے. خیر ہندوستان میں تو ہمارے پڑوسی دوسرے لوگ ہیں، یہودی نہیں ہے یہاں، عیسائی بھی نہیں ہے یہاں، بہت کم کہیں ہوں گے. لیکن ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ مشرکین ہیں، مشرکین ہیں. آج اتنی نفرت پھیلا دی گئی ہے کہ نام نہیں سننا چاہتے، چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارا وجود ان کو برداشت نہیں، ہم کو جڑ سے مٹا دینا چاہتے ہیں.
کیا ہوا بھائی؟ آخر ہوا کیا؟ آخر ہم نے کیا کیا؟ ہمارا قصور بتا، ہمارا قصور بتا۔ ارے ہم نے تو اس ملک کو دیا، لیا نہیں یہاں سے لیا نہیں، لینے والا لے گیا۔ جو لے جانے والا تھا وہ لوٹ کے لے گیا اس ملک کو، اس کو کچھ نہیں بولتے۔ اور جس نے ملک کو ثقافت سے، تہذیب سے، زبان سے، ہر طرح سے مالا مال کیا ہے، آج ان کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے۔ ان کی مسجدیں، ان کے عیدگاہ، ان کے مزارات، ان کے مقبرے توڑے جا رہے ہیں، ان کے بال بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہم نے ان کو دعوت نہیں دی۔ ہماری دعوت اپنے گھر میں گھر کے رہ گئی، اپنے گھر میں گھر کے رہ گئی۔ دعوت الی المسلم یہ رہ گیا، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا جو کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اور ہم نے کیا؟ ہمارے بادشاہوں نے نہیں کیا۔ تاج محل بنانے میں لگے تھے، شاہجہاں مسجد بنوانے کا شوق تھا، لاہور میں ایک مسجد بنوا دیا، دلی میں ایک مسجد بنوا دیا۔ جی ان لوگوں نے مسجدیں تو بنائی، مگر یہ نہیں سوچا کہ اس مسجد میں نماز تو کون پڑھے گا، اس میں نمازی کہاں سے آئیں گے؟ نمازی کا بھی تو انتظام کرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں کیا، مسجد تو بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، 40 گھر داہنے، 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر یہ تمہارے پڑوسی۔ اب روز کا تو آپ کے ذمہ نہیں لگایا گیا، مگر کبھی کبھی گشت کیجئے اپنے محلے میں، دیکھ بھال کیجئے اپنے محلے، تلاش کیجئے اپنے محلے۔ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو اناج کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے یتیم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بہت تھوڑے میں ان کا کام چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کو راحت دینے کی کوشش کی۔ ایسا بنڈل باندھ کر رکھ کے جاؤ گے تو پھر وہی ہوگا جو دلی میں ہوا، جو دلی میں ہوا۔ لاکھوں لاکھ روپے پھونک دیے گئے، جلا دیے گئے، لوٹ لیے گئے، کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے، املاک کی تباہی ہو گئی۔ مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی تو وہ رقم برباد نہیں، یہ بھی ضمانت ہے۔ اس رقم کو محفوظ کرنے کی یہ بھی ضمانت ہے کہ جو بھی رقم تمہارے پاس آئے، صحیح طور پر حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ اور اگر نہیں زکوٰۃ نکلے گی تو اس میں خطرہ ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ چوری ہو جائے گا، یقیناً کچھ نہ کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، فالتو میں خرچ ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا اور اوڑی بوڑی میں خرچ ہو جائے گا، مگر زکوٰۃ نکالنے سے اس روپے میں برکت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ 40 گھر کا جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب کو دیکھ لیا جائے یا ایک ہی دن میں سب کو دے دیا جائے، ایسا تو ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن پڑوسی ثابت کر کے اللہ کے رسول نے ایک سماج کی تشکیل کی ہے، ایک سماج کی تشکیل کی ہے، ایک سماج کو بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے، اور ہر شخص کو آپ نے یہ ایک تصور دیا ہے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کرو،
देखा करो, और उसमें जो भूखे हैं, कमज़ोर हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करो, और ताकि तुम अच्छे लोगों के साथ तुम्हारा शुमार हो सके। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबियों का साथी बनना और नबियों का सोहबत हासिल करना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है कि जन्नत में वो लोग नबी के साथी होंगे। एक हबशी था काला, ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त भी हो गया। वो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? कहा कि हाँ, तुम जन्नत में जाओगे। कहा कि मैं इसी शक्ल सूरत में जाऊंगा? फरमाया कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गोरे बना दिए जाओगे, तुम्हारा ये कालापन, तुम्हारी ये स्याही दूर हो जाएगी, और इतने चमकने लगोगे कि 40 बरस के रास्ते से तुम दिखाई दोगे। उसने भी मोहब्बत का मसला पेश किया था कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है, मगर मेरी शक्ल सूरत ऐसी है, भला कौन आपको मेरे पास से आपको रख सकता है? आपके पास मुझको जाने देगा? आपके पास इजाज़त होगी या नहीं होगी? बेचारा डर रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत और गोरे बना दिए जाओगे, और तुम्हें हमारी मर्ज़ियत हासिल होगी। ये है नबियों की सोहबत। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें अपने नबियों की सोहबत अता फरमा, जन्नत में उनकी रफ़ाक़त अता फरमा, और ये नेक अमाल से ये रफ़ाक़त मिलेगी। नबियों की रफ़ाक़त, सिद्दीक़ीन की रफ़ाक़त। अब जब नबी की रफ़ाक़त मिल गई तो बाकी और रफ़ाक़त तो उसके नीचे है ही है। सिद्दीक़ों की रफ़ाक़त, शुहदा और सालिहीन की रफ़ाक़त, इन तमाम लोगों की रफ़ाक़त, इनकी क़ुर्बत, इनकी सोबत हासिल होगी कब? जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। वमन युति'िल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सालिहीन में भी सारे लोग औलिया अल्लाह जितने हैं शामिल हो जाएंगे। अभी तो आप मज़ारों पे जा रहे हैं, सिर्फ मज़ारों पे जा रहे हैं, और मज़ारों पे जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वहाँ जी। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मैं बैठा हुआ था गाड़ी के इंतज़ार में, तो दो साहब वहाँ आए, जुब्बा कुब्बा, गला में पट्टा, गेरुआ, ये वो सब बैठे। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने नहीं सलाम किया, मैंने उनको सलाम किया। जाहिर है कि सलाम करेंगे तो उनके बाप को भी जवाब देना पड़ेगा, और अगर नहीं देगा जवाब तो गुनाहगार होगा। फरिश्ते उसको मुकद्दर से मारेंगे, कुटाई करेंगे, कब्र में लात जूता खाएगा जी। कहना पड़ा वालेकुम अस्सलाम। और उसका जो एक बगल में दूसरा था, वो इतनी ऊंची टोपी पहना हुआ था कि अगर वो टोपी उससे ऊंची होगी तो गिर जाएगी, फिर सर पे नहीं रहेगी। मैंने देखा, उसको गौर किया। उन्होंने कहा कि मैं लुधियाना में रहता हूँ, वहाँ नमाज पढ़ाता हूँ, लुधियाना पंजाब। वहाँ से वो आए थे वो मौलाना को छोड़ने के लिए। वो मौलाना दुर्गापुर में उतर गए, तो मैंने उस टोपी वाले बुजुर्ग से कहा कि हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दी, हमारे लिए दुआ फरमा दी। उसने जो दुआ दी, कहा कि ख्वाजा बाबा तुम्हारे ऊपर रहम करे और तुमको ये दे और वो दे। और अरे मैं तो सर पीट के रह गया कि बेकार इसको हमने बोला, इस कमबख्त से बेकार हमने दुआ की दरख्वास्त की, नहीं बोलते तो वो अच्छा था। देखते हो अकीदा, देखते हो ईमान।
یہ ہے عقیدہ مسلمان کا، یہ ایمان ہے مسلمان۔ ایسے مسلمانوں کو اللہ سے کوئی مطلب نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ پتہ نہیں کس سے اپنا تعلق جوڑے ہوا ہے اور اپنا کام بنا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔